حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو مکمل یکجہتی اور حمایت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت، سعودی قیادت کی جانب سے تحمل اور دانشمندی کی تعریف۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے بھی سعودی ولی عہد کو آگاہ کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ حملے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودیہ کے تحمل سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہیں ہموار ہوئیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومتی کوششوں کو سراہا۔ فورم کا آپریشن غزب الحق کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال مکمل طور پر ختم کرنے کا عزم۔ بھارت اور بیرونی سرپرستوں کی دہشت گردی پراکسی عناصر کا خاتمہ ترجیح ہے۔ دہشت گردوں، سہولت کاروں اور معاونین کا تعاقب کر کے ختم کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جعلی مقابلوں پر اظہار تشویش۔ فیلڈ مارشل کی کمانڈوز کو آپریشنل تیاریاں، نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ہدایات۔ سعید عاصم منیر نے پاک فوج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کہا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی اساس ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب۔ صدر ٹرمپ کی ایرانی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی۔ 47 برس کا جبر، بدعنوانی اور ہلاکتوں کا سلسلہ بالآخر ختم ہو جائے گا۔ آج رات ایران کی پوری تہذیب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، مگر ایسا ہونے کا امکان موجود ہے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر پیغام کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی پیچیدہ تاریخ اہم ترین لمحات میں سے ایک ہوگا۔ اب زیادہ سمجھدار، کم شدت پسند لوگ سامنے آئے ہیں۔ شاید کوئی انقلابی فیصلہ ہو جائے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج رات 8 بجے سے پہلے ایران کا جواب ملنے کے لیے پر امید ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران کے پاس ڈیل کے لیے چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ صدر ٹرمپ ہی جانتے ہیں کہ معاملات کہاں کھڑے ہیں اور وہ کیا کریں گے۔ تحمل کا وقت ختم ہو گیا۔ ایران کا امریکہ سے جنگ بندی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی حد پار کی تو رد عمل خطے سے آگے بڑھے گا۔ امریکہ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے بڑے اثاثے نشانے پر ہیں۔ پڑوسی ملک کسی مہم جوئی کا حصہ نہ بنے۔ دوسری جانب آپریشن بادر صادق 4 کی 99ویں لہر خلیج فارس اور ابرائے ہرمز میں امریکی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنایا گیا۔ خطے میں امریکی کمپنیوں کی پیٹرو کیمیکل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرہ ہند میں امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے پر بھی حملے۔ علی السالم ایئر بیس پر حملے میں 15 امریکی فوجی زخمی۔ تل ابیب، حیفا اور دیگر اسرائیلی شہروں میں ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے تباہی مچا دی۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 7000 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہو چکے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، 12 شہروں کو نشانہ بنایا۔ تہران میں یہودی عبادت گاہ حملے میں نیست و نابود، 3 ہوائی اڈوں میں درجنوں طیاروں، ہیلی کاپٹرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ حملوں میں بچوں سماعت 35 افراد شہید۔ البرز میں 18 شہریار، 9 پردیس 6 اور قاشان میں 2 شہری جان سے گئے۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بمباری، 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ ابنائے ہرمز کھلوانے کی بحرین کی قرارداد روس اور چین نے ویٹو کر دی ہے۔ 11 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ پاکستان سمیت 2 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ امریکہ ایران مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا۔ پاکستان کی جنگ بندی کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ خطے میں قیام امن کے لیے تمام ممالک کو ہی کردار ادا کرنا ہوگا۔
اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے مذاکرات کی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے فریقین اسلام آباد میں مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ موجودہ حساس صورتحال کے باعث تمام تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار نہایت اہم رہا۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج کے حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اقدام مقدس مقام کے تقدس اور تاریخی حیثیت پر براہ راست حملہ ہے۔ مسجد اقصی پر دھاوا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ قابض حکام کی جانب سے قبلہ اول کی قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش ہم مسلم برادری اسرائیلی اشتعال انگیزی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن میں KCC تاخیر کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ادارہ جاتی تنظیم نو کے بعد کمیشن کی فعال کارکردگی ناگزیر ہے۔ تمام آپریشنل فنکشنلز کو ڈیجیٹل کر کے شفافیت یقینی بنائی جائے۔ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا نیشنل ٹیرف کمیشن کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی اور برآمدات سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف کی بیٹری توانائی اسٹوریج سسٹم کے منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ تیل کی رسد میں رکاوٹ کے باوجود بجلی بحران پیدا نہیں ہوا۔ شمسی توانائی اور دیگر قابل تجدید ذرائع ہی بجلی شعبے کا مستقبل ہے۔ چودہ مارچ سے اب تک حکومت 129 ارب روپے کی سبسڈی دے چکی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز پر 100 ارب روپے کٹ لگایا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اقدامات جاری ہیں۔ چھوٹے کسانوں کا سبسڈی کے ذریعے ہی خیال رکھا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کفایت شعاری مہم پر مکمل عمل درآمد کی بات اور ہدایت کی ہے۔ عوام کی زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے ہم کوششیں جاری رکھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احسن اقدامات۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ سے محروم 17 اضلاع میں فری ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ۔ پیرا فورس کو صوبہ بھر میں LPG کے نرخ ریگولیٹ کرنے کا بھی حکم۔ افسر شاہی کا احتساب۔ مزید عوامی ریلیف کے لیے نئے احکامات جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ٹرانسپورٹ کرائے پر تیل قیمتوں کے اثرات کی رپورٹ پیش کی گئی۔ لاہور سمیت ہر ضلع میں شیخ النوش کے موجودہ نرخ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکومت کے توانائی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات۔ پنجاب بلوچستان میں رات 8 بجے مارکیٹ، شاپنگ مالز اور ڈپارٹمنٹل سٹورز بند ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں رات 9 بجے بازار، شاپنگ مالز بند کرنے کا وقت مقرر۔ سندھ میں کاروباری مراکز کب بند ہوں گے فیصلہ نہ ہو سکا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ مارکیٹ جلد بند کرنے سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ حکومت سندھ نے 35 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا۔ چھوٹے کسانوں کو فی ایکڑ 1500 روپے دینا شروع کر دیے۔ موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 2000 روپے دے رہے ہیں۔ £190 ملین کیس میں سزا معطلی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI سے وکلا کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی کل 2 بجے بانی سے ملاقات کرانے کی ہدایت۔ سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی۔ لاہور میں بادلوں کی طوفانی اننگز جاری۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں اور یالہ باری۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ پنڈ دادن خان میں تیز بارش نے تباہی مچا دی۔ پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی پانی کا دکانوں میں داخل ہوا۔ لاکھوں روپے کا نقصان۔ اوکاڑا، ملتان سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں شدید یالہ باری سے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر، کوہالہ روڈ پر دولائی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، جبکہ سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔